السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ تمام سامعین کو اور میری آواز سننے والے تمام ناظرین کو محرم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محرم جو کہ ہمارے اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے اور دارالہدیٰ ہانگل سینٹر کی طرف سے اسلامی نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم 10 محرم یوم عاشوراء کو کس طرح سے منائیں، یوم عاشوراء کیا ہے اور یوم عاشوراء کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس دن ہم آج کیا کرنا ہے، ان سب باتوں پر کچھ عرض کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اسلام میں اشہر الحرم یعنی جو بہت ہی حرمت والے مہینے سمجھے جاتے ہیں، جس میں سے 3 متوالیات ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب ہے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر الحرم بھی کہا جاتا ہے، جن میں لڑائی جنگ وغیرہ سب حرام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محرم اسلامی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ کا ہونے کے ساتھ ساتھ محرم آتے ہی ہمیں قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے، قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، جس میں سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا۔ کربلا کے میدان میں دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں امام حسین نے اپنے ہاتھ کو نہیں بلکہ اپنے گلے کو کٹا دیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ جب ضرورت پڑی تو کسی باطل کے آگے سر نہ جھکانا بلکہ سر کٹا دینا۔ یوم عاشوراء جو کہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے، آج کے دن کی بہت بڑی بڑی فضیلت ہیں اور آج کے دن بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے شر سے اور اس کی فوج سے نجات عطا کی، اور آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کی، اور یوم عاشوراء ہی وہ دن ہے، 10 محرم کا دن ہے جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور آج کا ہی وہ دن ہے جب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تو اس طرح سے بہت سے اہم واقعات آج کے دن پیش ہوئے ہیں۔ تو ان سب واقعاتوں میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ ہے کربلا کا واقعہ، جہاں امام حسین کی شہادت ہوئی۔ تو عاشورے کے دن میں تمام مسلمان روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس روزے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا صحیح میں آج روزہ رکھنا بہت ہی اہم کام ہے یا روزہ رکھنے سے بہت بڑا ثواب ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء اکرام، کیا احادیث میں اس میں کچھ آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ بہت ہی بابرکت روزہ ہے، بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے۔ یہ روزہ احادیث نبی حضور کے زمانے سے ہی ثابت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودوں کو دیکھا کہ وہ آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آج کیوں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں، آج کیا بات ہے، کیا کوئی خاص بات ہے کیا؟ تو وہاں کے یہودوں نے کہا آج کے دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، آج ہی کا وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے شر سے نجات عطا کی، تو اسی لیے ہم اس کے شکر ادا کرتے ہوئے آج کا دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم بہت ہی زیادہ اولیٰ ہیں، زیادہ احق ہیں، ان سے زیادہ ہم قریب ہیں، تو ہمیں زیادہ شکریہ ادا کرنے کا حق ہمیں زیادہ ہے، تو انشاءاللہ میں ضرور کیا کروں گا، روزہ رکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ بھی رکھتے تھے اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ تو اس وقت میں کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آج ہم روزہ رکھیں تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تم آنے والے سال 9ویں کو بھی روزہ رکھو اور 10ویں کو بھی روزہ رکھو۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لو تاکہ ان سے عدد میں بھی مشابہت ہونے سے بچ جائیں۔ آج کے دن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ صوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ وصوم عرفہ یکفر السنتین الماضیہ والمستقبلہ، یعنی عاشوراء کا روزہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کی کفارہ ہے، اور عرفہ کا روزہ
2 سال کا کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے سال کا اور ایک آنے والے سال کا۔ مطلب آج کے روزے اگر رکھیں تو ہمارے جو پچھلے سال جو جتنے بھی ہمارے گناہ ہوئے ہیں ان سب گناہوں کا ایک کفارہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یوم عاشورہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال میں کے رزق میں، ان کے کھانے میں سب توسیعت کریں، یعنی وسعت کریں، کشادگی کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا دن ہم اس طرح منائیں کہ آج رات بھر جاگیں، رات بھر عبادت کریں، اللہ کے ذکر و اذکار میں صرف کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ان کے آل پر درود بھیجیں۔ اس طرح سے ہمارے ان سالوں کو، تمام سال، یہ آج کے یہ دن کو ہم بہت ہی بابرکت اور بہت ہی عبادتوں کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کو لے کر، محرم کو لے کر ہمارے درمیان بہت سے خرافات اور باطل باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تعزیہ منانا، پنجے لگانا اور اسی طرح ماتم منانا، یہ سب باتوں کا اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں یہ سب بالکل حرام ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تمام سنیوں کو چاہیے کہ ہم ان باتوں سے بچیں اور اپنے اہل عیال کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو ان برے خرافات میں پڑنے سے دور کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آج کے دن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے اور ہمیں آنے والا سال ہمارے لیے گزرے ہوئے سال سے بھی بہتر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔